السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ تو اللہ کریم کا شکر ہے کہ آج 13 رمضان المبارک اللہ پاک نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہمیں دین سیکھنے کے لیے حلقہ بندی کا بھی موقع فراہم کیا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ رمضان مبارک میں ہم مسنون غذائیں جو ہیں وہ کثرت سے استعمال کریں، وہ تمام غذائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں تھیں، اور اگر ہم اپنے فوڈ چارٹ کو مسنون غذاؤں پہ بیس کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جسم کو بھی تقویت ملے گی اور ہماری روح کو بھی تقویت ملے گی، ذکر عبادت پہ دل آئے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر مسنون غذائیں نہیں کھاتے تو جسم تو فربہ ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، بلکہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے، لیکن ذکر پہ، عبادت پہ، تسبیحات پہ دل نہیں آتا، نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ مسنون غذاؤں کو ہم اپنے استعمال میں رکھیں، اور مسنون غذائیں آپ سب کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں دودھ، شہد، زیتون، کھجور، جو یعنی بارلے، سرکہ، یہ چیزیں تھیں۔ کوشش کریں کہ رمضان میں کم از کم بعد از رمضان بھی، لیکن رمضان میں کم از کم ان کو اپنی عادت پر بنائیں۔ اور کسی نے پوچھا ہے کہ بچے گھر میں نہیں بیٹھتے، تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحہ بھی گھر میں نہ رکیں، بس اسکول سے آئے، بیگ پھینکا اور پھر باہر، دوست باہر، پتہ نہیں باہر کیا ہے، کیوں بچے اتنا باہر جاتے ہیں، تو کیا کریں ہم ان کے لیے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بچے گھر میں ٹک کے بیٹھیں، اسپیشلی بیٹے؟ یہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ایک خاص قسم کا کلچر ہے، اور وہ کلچر یہ ہے کہ گوئنگ آؤٹ، ہینگنگ آؤٹ، یہ ایک بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے باہر پھرنا ایک عام مزاج ہے۔ حالانکہ جو یہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی سچویشن کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، وہاں بھی گھومنا گھمانا اور فانی ہے، لیکن آؤٹ آف اسکول بھی بچے جو ہیں گھر آئے اور پھر یہ ہوا کہ شام میں وی آر گوئنگ آؤٹ، وی آر ہینگنگ ود اوور فرینڈ، وی آر ہینگنگ آؤٹ، پتہ نہیں کیا اور کیا سلینگز ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کیا کریں، بچوں کو کیسے روکیں، کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ بچے بات تو سنتے نہیں۔ تو اب ہم نے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی نصیحت کرنے کا پلان کر رہی ہوں تو ایک دم سے ان پہ غصے نہیں ہو جانا۔ ماؤں کا یہ ہے کہ وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتی ہیں، اور بچوں کو لگتا ہے کہ میکسیمم وہ اس سے زیادہ کیا کریں گی، مطلب غصہ ہی کریں گی، سو شی از ڈوئنگ دیٹ، لیٹ ہر ڈو، اور اپنا کام کرتے رہو۔ تو لہٰذا غصے نہیں ہونا، اپنے فلیئر اپ نہیں ہونا ایک دم سے، پیشنس جو ہے وہ بنیادی کی ہے زندگی گزارنے کی۔ آپ نے بچے سے جب بھی بات کرنی ہے تو آپ پہلے جو کل ہم نے دعا ڈسکس کی تھی، رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، وہ پڑھ کے کہ اللہ کریم میری بات میں اتنا وزن ڈالیں کہ جس سے میں بات کر رہی ہوں میرے بچے میری بات سمجھیں، یفقہوا قولی، کہ میرے قول میں اتنی تاثیر ڈالیں کہ اگلا سمجھنے لگ جائے۔ وہ دل میں دعا کر کے، اللہ سے دعا کر کے پھر بچے سے بات کریں، پیار سے بٹھا کے سمجھائیں کہ جانا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، وی کینٹ افورڈ دیٹ، لیکن پھر بھی جو روحانی اس کے لیے ٹپ ہے وہ بہت زبردست ہے۔ پہلی چیز تو حکمت ہے پیرنٹس کی، دوسرا یہ ہے کہ اگر بچہ گھر میں نہ بیٹھے، سکون سے باہر پھرنے کا بہت عادی ہو، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اگر تو تھوڑا بہت باہر نکلتے ہیں دیٹس اے سوشیبلٹی، لیٹ دیم گو، لیکن اگر ٹو مچ کرتے ہیں تو وہ پھر کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ والے ایک بہت زبردست طریقہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین کی جو آیت ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو جب بچہ سویا ہوا ہو تو پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں۔ وہ تو بتاتے ہیں کہ 300 دفعہ پڑھی جائے، لیکن جتنی آپ پڑھیں، اور اگر بچہ سامنے نہیں ہے یا بچہ کا روم لاک ہے تو آپ پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ کے تصور کر کے اس کے سینے پہ پھونک ماریں، دم کریں، کم از کم 300 بار یہ آیت پڑھیں، کیونکہ اس میں سلامتی ہے نا، جنت کی سلامتی ہے کہ جب جنت میں اللہ کریم مومنین پہ سلام بھیجیں گے تو
اللہ کریم اگر اس جگ کو جنت بنانے پہ قادر ہیں تو ہمارے اس دیش کو بھی تو جنت بنا سکتے ہیں نا انشاءاللہ. اپنی رضائیں دے سکتے ہیں، اپنی سلامتی دے سکتے ہیں بچوں کو. گھر میں اگر وہ ٹکیں گے تو وہ پھر ہمارے مذہب کے لیے نمازوں میں پابند ہوں گے، ہماری نصیحتیں سن سکیں گے اور برے دوستوں سے بچ سکیں گے. تو یہ سلامتی ہے، نسل کی سلامتی ہے نا، بچوں کا گھر میں ٹکنا نسل کی سلامتی ہے. تو لہٰذا یہ سلامتی والا جو قول ہے اللہ کریم کا، اس میں اللہ کریم کا بڑا نام رحیم بھی ہے اور سلام کا بھی ذکر ہے. تو گھر کی سلامتی کے لیے ایک اور چیز، جہاں گھر کی بات چلی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے جیسے سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں نا، سورۃ کہف جو جمعے کو آپ پڑھتے ہیں، اس کو کہف بھی کہتے ہیں. اس میں آپ نے وہ آیت ہے نا، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو یہ آیت پڑھی. شیشہ دیکھتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھتے ہیں. ایک تو شیشہ دیکھنے کی دعا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شیشہ دیکھتے ہوئے پڑھیں تو یہ بھی شیشہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر پہ نظر پڑے تو یہ ہمارا باغ ہے، ہمارا گھر ہمارا اصل میں باغ ہے. تو اس کو دیکھ کے بھی آپ یہی پڑھا کریں، انشاءاللہ وہ سلامتی پائیں گے اور بری عادتوں سے بچیں گے، برے دوستوں سے بچیں گے. اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. باغ والوں کی عادت ہے جو آپ نے سورۃ کہف کے ترجمے میں اگر آپ پڑھیں کہ جب ان کے ہرے بھرے باغ پہ نظر پڑی تو کیا کہا تھا کہ اللہ کریم تیرا کرم ہے، تو نے یہ عطا فرمایا ہے اور تیرے سوا کوئی طاقت اس کی راکھی نہیں کر سکتی، یہ عطا نہیں کر سکتی. آشکارانہ سا ترجمہ ہے. تو آپ نے اپنے گھر کو، یہ گھر آپ کی جنت ہے، آپ کا باغ ہے. تو جب بھی گھر میں داخل ہوں، جہاں آپ گھر داخل ہو کے اونچی آواز میں سلام کرتی ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتی ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں مال اولاد کی برکت کے لیے، تو ساتھ ہی آپ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ بچوں میں اچھی عادتیں ڈیولپ ہوں گی اللہ کی رحمت سے. تو ان دنوں ایام ابیض ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور رمضان کے باہر پورے چاند کے جو 3 دن ہوتے ہیں وہ بڑی فضیلت کے ہیں. تو رمضان میں ان کی فضیلت سبحان اللہ کیا ہوگی. تو کل ہم نے کیونکہ اس سے بات کی تھی کہ سورۃ فاتحہ کو مسلسل پڑھنا ہے، تو شام ایک بچے کا فون آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ظاہرہ گھر کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو ڈنر دینا ہے، بیچ میں اٹھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے. تو جب آپ مسلسل پڑھنا کہتی ہیں تو وہ کیسے پڑھیں نا. تو وہ مسلسل سے مراد یہ ہے کہ آپ کوکنگ کر رہی ہیں آپ پڑھیں، آپ ڈرائیو کر رہی ہیں آپ پڑھیں، آپ گھر کے جو بھی کام کر رہی ہیں، آپ کی زبان فارغ ہے تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں. چلتے پھرتے جب میں پڑھنے کو کہتی ہوں کہ یہ اللہ والوں کا عمل ہے تو وہ بکاری بن کے، یعنی چلتے پھرتے جب عمل کریں گے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری رات تو نہیں چل سکتے نا. ہے کچھ لوگوں میں ماشاءاللہ کچھ ایسے کلندر شہ سوار ہیں جو مسلسل پوری رات چلتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے. اللہ کرے ہمارے ایمان کا لیول ویسا ہو جائے. لیکن آپ نے جتنی دیر آپ چل سکیں پھر بیٹھ جائیں، وضو دوبارہ کر لیں اور لیٹ کے پڑھ لیں، سو جائیں، پھر جاگیں، پھر پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. جب بھی چانس ملے جو آپ کو اویلیبل ہو اسی سے آپ فائدہ اٹھائیں جتنا آپ کر سکیں انشاءاللہ. کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف بیچ میں بولنا نہیں یا چلتے پھرتے، وہ پاسبل نہیں ہے نا. وی ہیو اے فیملیز، وی ہیو لاٹس آف ریسپانسبلٹیز اینڈ لائبلٹیز، وی ہیو ٹو فلفل دیٹ ٹو. تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنے کرم سے کم تھوڑے عمل پہ بھی انشاءاللہ اللہ کریم انشاءاللہ راضی ہو جائیں گی. اور کچن کی ٹپ میں یہ ہے کہ سرکے کو ہم نے صرف کھانے کے لیے استعمال میں سمجھا. ہم نے سوچا کہ یہ ایک مصنون چیز ہے، ہم نے اپنے کچن میں رکھا، چائنیز کھانوں میں ڈالا، کھایا، دیٹس گڈ. لیکن اگر آپ اس کو کچن کی کلینلیس کے لیے، اس کی صفائی کے لیے استعمال کریں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. آپ اپنے برتنوں کو اسٹرلائز کرنے کے لیے، اپنے فریج کو، اپنے اسٹوو کو، اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو، تو آپ سرکہ جو ہے اس کو نیم گرم پانی میں ڈالیں، تھوڑا سا بیچ میں کلینر ڈالیں اور اس سے آپ ٹاول سے صاف کریں، پھر پیپر ٹاول اوپر پھیریں. برتنوں کو آپ ایک ٹب میں جب دھلے ہوئے آپ کے برتن ہیں یا
ڈش واشر سے آپ نے نکالے ہیں تو آپ ایک دفعہ ان کو اسٹرلائز کرنے کے لیے گرم پانی اور سرکے کے ٹب میں سے نکال لیں تو وہ ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ہائیجینیکلی بالکل زبردست ہو جائیں گے، اور جو آپ کے گلاس کے برتن ہیں وہ اتنے چمک جائیں گے کہ ان پہ کوئی ڈراپ تک نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سرکے کو صفائی کے لیے بھی استعمال کریں، کچن کی صفائی کے لیے۔ تو آج ہمارا ذکر آف دا ڈے انشاءاللہ ہوگا وہ بیڈ ٹی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا بیڈ ٹی کیا ہے، کہ صبح اٹھتے ہی ہم 3 چیزیں جو پڑھتے تو زیادہ چیزیں ہیں، لیکن وہ جو 3 چیزیں ہیں جن کو بیڈ ٹی کہا جاتا ہے، بستر کی چاہے آپ نے بستر سے پاؤں نیچے اتارے بغیر یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ اور ہوکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بیڈ ٹی ہے اور یہ پورا دن آپ کو تر و تازہ رکھے گی، اسپیشلی روزوں میں جو ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ سونے جاگنے کے سارے اسکیجول ڈیفرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، راتوں کو جاگنا، دن کو کوشش کرنا کیلولا مسنون سمجھ کے کریں، اور اس میں بھی بعض اوقات آپ کا فون آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی بیل بج جاتی ہے، تو اللہ اسی پہ بھی اجر ہے، کیونکہ روزے دار کا سونا جاگنا سب عبادت ہے اللہ کی رحمت سے۔ جب ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی ہاں بہت شفقت کی نظر کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو ہم بیڈ ٹی کو آج اپنا ذکر آف دا ڈے بنائیں گے تاکہ ہم پورا دن ایکٹیو رہیں، اور یہ ہماری صبح میں شامل ہو جائے کہ جب ہم جاگیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس پورے کو آج ہم ذکر آف دا ڈے انشاءاللہ بنائیں گے، اور ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ کلمہ طیب پڑھ کے اور اپنے آنکھوں پہ پھیر لیتے تھے، مال لیتے تھے۔ آپ یہ تجربہ کریں انشاءاللہ، آپ بہت خود کو ایکٹیو و تر و تازہ، اور نیند کا خمار آپ سے کم ہو جائے گا، اور اگر آپ امت کے لیے اس وقت دعا مانگیں تو آپ کو اور تاثیر مل جائے گی۔ اور اس کے لیے ایک دعا آپ کو پلس پہ ہم اکثر ڈالتے رہتے ہیں، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم فرمائیں۔ تو جب آپ امت کے لیے دعا کریں گے، استغفار کر لیا کریں، تو اللہ کریم انشاءاللہ ان اعمال کی تاثیر عطا فرمائیں گے۔ اور بیڈ ٹی کا آشکانہ سے ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، آشکانہ سا ترجمہ اس طرح سے ہے بیڈ ٹی کا کہ اللہ کریم میں کمزور ہوں، ماڑی ماندی ہوں، دن کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، اللہ کریم آپ مجھے اپنی سیفٹی شیلڈ میں، سیفٹی جیکٹ میں لے لیں، مجھے اپنی چھپر چھاؤں میں لے لیں۔ یہ تعوذ کیا ہے؟ پناہ میں آنا۔ کس کی پناہ میں آنا؟ جو کائنات کا رب ہے، رحیم کریم رب کی پناہ میں آنا۔ تو جو بندہ کمزور ہوگا وہی پناہ لے گا نا، طاقتور تو نہیں لے گا۔ تو اب پہلے اپنی کمزوری ہے بتانی ہے، تو پھر اس کی پناہ میں آنا ہے، تو یہ تعوذ ہے۔ اور تسمیہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے 3 طاقتور نام ہیں، اللہ، رحمان الرحیم، اور اس کی ان ناموں کی تاثیر سے میں اپنے دن کا آغاز کر رہی ہوں، اتنے بڑے ناموں سے۔ اور ہوکلا کیا ہے؟ کہ بالکل سرنڈر کر دینا، سبمیشن، کہ اللہ کریم تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا، اٹھ کے دنیا کے کاموں میں بزی ہو رہی ہوں، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تیرے ناموں سے آغاز کر رہی ہوں، اور تیرے سوا مجھے شیطان کے غلبے سے کوئی بچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ گویا فلی سبمیشن ہے آپ کا اللہ کے ہاں۔ تو پھر اللہ کریم کے حوالے جب سپرد آپ کر دیتے ہو تو یہ جو خود سپردگی ہے اس پہ اللہ پاک انشاءاللہ نوازتے ہیں۔ تو بیڈ ٹی آج ہمارا ذکر آف دا ڈے ہے، اور آج کل کچھ ہمارے بہت ہی کلوز پیارے ہیں جن کو کینسر سے نبرد ہونا پڑ رہا ہے، اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ امت کے ہر فرد کے ساتھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو لا علاج بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں سے بچائے، اور ہمارے پیارے جو اس مرض سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کریم انہیں بہترین ول پار عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے عمل پوچھا گیا تھا، تو عمل ایک ہی ہے، چلتے پھرتے حامیم لا ینصرون، گھر والے بھی پڑھیں، پیشنٹ بھی پڑھیں، ان کے ساتھی بھی پڑھیں۔ یہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور لا ینصرون کیا ہے؟ نہ مدد دیا جائے، کینسر نہ مدد دیا جائے، وہ نہ پھیلے، اس کی جڑ کٹ جائے،
تو یہ عمل کینسر کے لیے، ہر لا علاج بیماری کے لیے اور بالخصوص کینسر کے لیے بتایا جاتا ہے، اللہ کی مددوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ لا علاج روگوں کی روک تھام کے لیے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ مرض جس کو ہو وہی پڑے، ان کے رشتہ دار پڑے، اور ہر شخص اس کو پڑے، تاکہ ناگہانی بیماریوں، آفتوں سے، روگوں سے، ظاہری باطنی اخلاقی روگوں سے بندہ بچا رہے۔ تو اس عمل کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اللہ کریم ان سارے اعمال میں جن کا ہم نے ذکر کیا اس میں برکت ڈالیں، اس کی تاثیر عطا فرمائیں اور اپنی شفقت کی نظر ڈالیں۔ تو آج ہم حضرت عباس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ سے 3 سال بڑے تھے صرف۔ دونوں میں دوستی بھی تھی اور بہت زیادہ احترام کا رشتہ بھی تھا۔ حضرت عباس جو ہیں وہ 568 AD میں اس دنیا میں آئے ہیں اور 653 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ 85 ایئرس کی ایج، یعنی لمبی ماشاءاللہ بارک اللہ انہوں نے عمر پائی۔ یہ دیکھیں کہ آپ 85 سال کے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس جیے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 22 سال تک ماشاءاللہ بعد بھی حیات تھے، ٹھیک ہے۔ اور جنگ بدر کے بعد یہ ایمان لائے۔ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن ایمان جو ہے وہ بدر کے بعد لائے ہیں۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ ایمان لا چکے تھے لیکن اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا، لیکن جو ڈسکلوزڈ ایمان جو مورخین نے لکھا ہے وہ جنگ بدر کے بعد ہے، اور ان کی جو نسل ہے وہ تقریباً آپ کی وصال کے بعد سے، یعنی 653 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی اور 750 تک، یعنی 100 سال تک ان کی پوری نسل نے اموی خاندان کے بعد عباسی دور حکومت کے نام سے حکومت کی ہے سب کانٹیننٹ پہ اور حجاز میں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پیشے کے اعتبار سے ٹریڈر تھے، تجارت کرتے تھے، اور تجارت کس کی آپ کرتے تھے؟ اسپائسز کی، ٹھیک ہے، اور یعنی اسپائس مرچنٹ تھے۔ مسالہ جات جو ہے وہ یمن، دمشق، شام ادھر لے کے جایا کرتے تھے، اور جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے آب زمزم کے کنویں کا چارج لے لیا اور حاجیوں میں آب زمزم تقسیم کیا کرتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ اور بہت بڑا عہدہ ہے۔ اور آپ کی جو بیوی ہیں ان کا نام لبابہ بنت الحارث تھا، لبابہ۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ام المومنین جو میمونہ بنت الحارث ہیں وہ لبابہ بنت الحارث کی چھوٹی بہن ہے، یعنی حضرت عباس کی جو زوجہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہماری امہات المومنین میں سے بی بی میمونہ بنت حارث ہیں، یہ دونوں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی چچا اور بھتیجا بھی ہیں حضرت عباس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم زلف بھی ہیں، 2 بہنوں سے شادیاں ہوئی ہیں۔ جو حضرت عباس کی وائف تھیں ان کا لقب ام الفضل تھا، اور ام الفضل کا ہم بہت ذکر کرتے رہے ہیں، بہت ارلی ایمان لانے والوں میں سے تھی۔ حضرت عباس بعد میں ان کا ایمان ڈسکلوز ہوا ہے، حضرت ام الفضل بہت اولین ایمان لانے والوں میں سے تھی، کیونکہ یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دفعہ حضرت لبابہ جو ہیں حضرت بی بی خدیجہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ذکر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت لبابہ بنت الحارث زوجہ حضرت عباس نے، جن کا لقب ام الفضل تھا، اور یہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی میمونہ بنت الحارث کی بڑی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت عباس جو ہیں ایمان لائے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے فتح مکہ میں بھی حصہ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری کو اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف مارچ کیا، اور مکہ والوں کو پتہ نہیں چلا، اور رات کو آ کے مختلف الاؤ جو ہے مکہ کے باہر دور دراز تک جلا دیے، تو حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ باہر نکل کے پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فوج، کیا یہ رومیوں نے اٹیک کر دیا ہے، یہ
کس قوم نے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خفیہ طریقے سے مکہ والوں کے سر پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس ہی تھے جنہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ چلو میرے پیچھے میرے گدھے پہ بیٹھو اور چلو میں تمہیں معافی دلوا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جب حضرت عباس اور ان کے پیچھے ان کے بھائی حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا اور انہیں تلوار سونت لی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں تو حضرت ابو سفیان کیونکہ اسلام کی دشمنی میں بہت پیش تھے، تو حضرت عمر فاروق کیونکہ جلالی بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا، ان کے پیچھے بھاگے۔ تو حضرت عباس تیزی سے اپنا خچر دوڑا کر لے گئے اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو سفیان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں انہیں پناہ دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت ابو سفیان نے اس دن کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ جو کوئی آپ کے گھر میں پناہ لے لے گا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عباس ہی تھے جو حضرت ابو سفیان کے ایمان میں لانے میں مددگار ثابت ہوئے، اور حضرت عباس نے فتح مکہ میں حصہ لیا، غزوہ حنین میں لیا، غزوہ طائف میں شریک ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کیا حرم میں بیٹھ کے کہ آج کے بعد سود منع کر دیا گیا، سود حرام قرار دیا، تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے بیہاف پہ ان کا، کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے اور انہوں نے بہت لوگوں کو مال دیا ہوا تھا جو سود اس وقت کیونکہ رواج میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کیونکہ میں سود کی حرمت کا اعلان کر رہا ہوں، تو مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس کا جو سود لوگوں پہ بنتا ہے جو انہوں نے انہیں پے کرنا ہے میں وہ معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کی اصل بھی معاف کرتا ہوں، یعنی جو میرا اصل ایکچوئل اماؤنٹ لوگوں کے پاس ہے میں سود اس کو بھی معاف کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی سود کا ذرا میری نسل میں شامل ہو جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عباس اس وقت مکہ میں یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا بینک تھے اور لوگوں نے ان سے اتنا مال لیا ہوا تھا جو تجارت میں لگا ہوا تھا، آپ نے وہ سب معاف کر دیا، لیکن جب انہوں نے سود چھوڑا، سود معاف کیا، تو اللہ کریم نے انعام کے طور پہ 100 سال تک ان کی نسل کو حجاز میں حکومت بنو عباس کے نام پہ دے کے رکھی۔ گویا اگر ہم اللہ کی حدوں کے قریب نہیں جائیں گے، جہاں یہ خطرہ ہوگا کہ حدیں ٹوٹتی ہیں، ہم اس مشکوک چراگاہ کے قریب سے بھی نہیں گزریں گے، تو پھر اللہ پاک نسلوں کو رنگ دیں گے، نواز دیں گے، ہرا بھرا کر دیں گے، ان کو تخت و تاج بھی دیں گے، انہیں معاف بھی فرمائیں گے اور ان پہ اپنے انعامات کی بارشیں بھی برسائیں گے، مال و اولاد کی رحمتیں برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت ابو سفیان کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں صلاۃ تسبیح والی جو ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان کیا میں آپ کو ایک ایسی نماز نہ بتا دوں جو آپ کے ظاہر باطن اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ سارے بڑے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ تسبیح کا طریقہ سمجھایا تھا جو ہر روز کہ چچا جان یہ نماز آپ ہر روز پڑھا کریں، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو پھر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ہی ایک بار پڑھ لیں۔ تو گویا یہ نماز اتنی ضروری ہے، اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ رمضان المبارک میں کم از کم آپ اس نماز کو روز پڑھیں اور بعد میں بھی پڑھیں، لیکن اگر پاسبل نہ ہو تو کم از کم پھر ہر جمعے کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ کو صلاۃ تسبیح کا طریقہ آتا ہے؟ پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ نفل نماز ہے 4 رکعت اکٹھی نیت کرنی ہے، آپ نے 4 رکعت کی نیت کی میں نے صلاۃ تسبیح کی، جو بھی وقت ہو، چاشت اشراق ظہر کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کے اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھے، تو آپ نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے،
پہلی دفعہ جو آپ کلمہ پڑھیں گی تو پورا پڑھیں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہ بھی کہیں تو آپ صرف باقی کلمہ پڑھیں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب آپ 15th ٹائم پڑھیں گی تو پھر پورا پڑھ لیں گی، گویا پہلے اور آخر پہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساتھ پڑھیں گی، مڈل میں آپ صرف الا اللہ تک پڑھیں گی اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، یعنی ثنا 15 دفعہ تیسرا کلمہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر قرآن کی کوئی سورت، اور اس کے بعد پھر 10 دفعہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی آپ تسبیح پڑھیں گی اور وہاں پہ آپ 10 دفعہ تیسرا کلمہ اسی طرح سے پڑھیں گی، پہلی اور آخری دفعہ پورا اور درمیان میں اللہ اکبر تک۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھیں گی، اور اس کے بعد پھر آپ نے قیام میں بھی 10 دفعہ اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلی جائیں گی، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گی۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گی تو درمیان میں تشہد بیٹھیں گی تو 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گی۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گی تو پھر 10 دفعہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گی۔ تو اس طرح 75 ٹائم ہو جائے گا، ہر ایکشن پہ 10 ٹائمز ہے۔ صرف ثنا کے بعد بگننگ آف دا پریئر آپ نے 15 کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کھڑی ہو جائیں گی تو پھر آپ سٹارٹ آپ نے 15 سے کرنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ قرآن کی سورت، پھر 10 دفعہ رکوع میں 10 دفعہ، قیام میں 10 دفعہ، دونوں سجدوں اور سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت ہوگی، پھر آپ تشہد بیٹھیں گی جیسے آپ روٹین کے 4 رکعتوں میں بیٹھتی ہیں، تشہد پڑھ کے آپ دوبارہ کھڑی ہو جائیں گے۔ پھر بگننگ میں آپ نے 15 ٹائم، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ، اخلاص یا جو بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے، پھر تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، رکوع میں 10، قیام میں 10، دونوں سجدوں میں 10، دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، پھر 15 دفعہ پڑھ کے آغاز کرنا ہے سورۃ فاتحہ قرآن کی سورت، پھر 10 دفعہ تیسرا کلمہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر قیام میں 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ، دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ۔ تو بس آپ کے 4 رکعت ہو گئے۔ پھر آپ تشہد بیٹھ کے اور اتحیات پڑھیں گی، درود شریف پڑھیں گی، دعائیں پڑھیں گی اور سلام پھیر لیں گی۔ تو ہر رکعت میں 75 ٹائم ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کاؤنٹنگ میں غلطی کر دی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ میں کوئی کاؤنٹر یا وہ تسبیح نہیں رکھنی، آپ نے اپنی انگلیوں کو دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہر انگلی کو دبائیں گی اپنے جسم کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہ 2 3 4 ہر انگلی کو آپ پش کریں گی، اور آپ نے 15 دفعہ اگر لگے کہ شاید میں نے 14 پڑھا تھا تو اس سے کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو اگلی رکعت میں بڑھا دیں، جیسے آپ کو ایک سجدے میں لگا کہ شاید آپ نے 8 پڑھا ہے، 9 پڑھا ہے، تو آپ سجدوں کے درمیان 12 کر لیں، ٹھیک ہے۔ تسبیحات آگے پیچھے ان کی تعداد ہو جائے تو اس پہ آپ نے فکر نہیں کرنی، نہ ہی اس پہ کوئی سجدہ سہو ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس نماز کو روز پڑھیں کیونکہ یہ عرش والوں کی تسبیحات ہیں۔ جب فرش پہ یہ تسبیح کی جاتی ہے تو عرش کے ساتھ مماثلیت ہو جاتی ہے، ایک میلوڈی بن جاتی ہے، اور اللہ کریم اس پہ بہت نوازتے ہیں۔ تو اس نماز کی بے شمار، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ اگلے پچھلے سب گناہ بخشے جائیں، ظاہری بات نہیں، سب تطہیر ہو جائے۔ تو آپ کوشش کریں کہ رمضان میں اس نماز کو بہت زیادہ پڑھیں، اور ویسے بھی تیسرا کلمہ جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ صبح شام کی تسبیحات ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی بہترین تعریف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ وصیت فرمائی تھی، اور کوشش کریں اس نماز میں ہم پکے ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائیں، ہمیں عافیتیں عطا فرمائیں، خیریں برکتیں عطا فرمائیں، اور اس بولنے کہنے سننے میں کوئی حد ادب، کوئی دانستہ نادانستہ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سے درگزر فرمائیں، ہمیں معاف فرمائیں، اور اس عشرے کی برکت سے معافی کا عام اعلان ہر مومن کے لیے فرما دیں، ہر مسلمان کی گناہ معاف فرما دیں، اگلے پچھلے ظاہر باطن جو معلوم ہے نہیں معلوم وہ سب کے سب اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائیں،
ہم سے درگزر فرمائیں، ہماری نسلوں سے درگزر فرمائیں، ہمارے گروپس سے درگزر فرمائیں، ہمارے گروپس کو چلانے میں ہمارے ساتھیوں بچوں کی زندگیوں میں برکت ڈالیں جو مددگار ہیں اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو آگے ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کریم ان سب کو اس کی تاثیر عطا فرمائے، اور ہم جہاں جڑے ہوئے ہیں اللہ کریم اس نسبت کی تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، پوری امت کے جنوں انس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، جنت الفردوس کا باسی بنائیں، انشاءاللہ کشادگی قبر عطا فرمائیں، انشاءاللہ ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے رمضان ہمارے لیے سلامت رہے، ہم رمضان کے لیے سلامت رہیں، اور ایام 20 کا پورا نور ہمیں عطا فرمائیں، اور اس میں بے شمار دفعہ سورۃ کوثر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج جو ہمارا ذکر آف دا ڈے بیٹھتی ہے اللہ کریم اس کی برکتیں اور خیریں ہماری نسلوں کو عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ پوری امت کی جنوں انس کو عطا فرمائیں، ہم سب کو اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو عرفہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ، اور ہم سب کو بہترین مومن، ظاہر اور باطن سے بہترین مومن بنائیں، اور ہمیں اپنے والدین کا بہترین فرمانبردار بنائیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کی فرمانبرداری یہ ہے کہ ان کے لیے اعمال کیے جائیں، ان کے لیے حج بدل کیا جائے، ان کے لیے صدقہ دیا جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کو بہترین عبادات ہدیہ کی جائیں۔ اللہ کریم ہمیں بہترین صدقہ جاریہ اپنے جانے والوں کے لیے بنائے، اور ہمارے آنے والوں کے لیے، ہماری نسلیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ انشاءاللہ بنے، اور اللہ کریم ہمارے استادوں پہ، ان کی نسلوں پہ رحم فرمائیں، اور ان کی زبان کو شر سے بچائیں، تاثیر عطا فرمائیں، دیر رعا رکھیں، اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیں انشاءاللہ، اور ہماری نسلوں کو، پوری امت کے بچوں کو بہترین زوجین عطا فرمائیں، بہترین جوڑے اور کپلز، مومن کلمہ گو جوڑے عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہر گود کو اولاد نرینہ صالحہ بے عیب پورے ایمان والی اولادیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم بچھڑے ہوئوں کو ملائے، اللہ کریم والدین اور بچوں میں کبھی بھی بچھڑنا نہ لکھے، اگر کسی گھرانے میں ایسا ہے تو اللہ کریم بچوں کو اپنے والدین سے عافیتوں کے ساتھ ملائیں، عافیتیں دیں، ایمان دیں، برکتیں دیں، رحمتیں کریں، فضل کریں، اور اللہ کریم ہر خالی جھولی کو عافیت کے ساتھ ہرا بھرا کریں۔ اللہ کریم جب رمضان میں آپ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو اس رحمت کی بارش میں اللہ کریم ہر سوکھی چیز ہری ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم جو گودیں خشک ہیں انہیں شاد آباد ہرا بھرا کر دیں۔ اللہ کریم جہاں بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ کریم اس برستی رحمت کی برسات میں انہیں بہترین زوج عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں اللہ کریم عافیتوں کے ساتھ انہیں کامل شفائیں، جسمانی روحانی شفائیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم لا علاج بیماریوں میں اپنی خاص مدد بھیجیں، اپنا خاص کرم کریں۔ اللہ کریم ہم سب پہ رحمت فرمائیں، ہم سب پہ فضل فرمائیں، ہم سب پہ کرم فرمائیں، ہم سب کو دین کے نہ بھولنے والے نفع بخش علم عطا فرمائیں، صحبت صالحین عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے والدین پہ رحم فرمائیں، اللہ کریم ہماری نسلوں پہ رحم فرمائیں، اللہ کریم ہمارے گروپ پہ رحم فرمائیں، اللہ کریم ہمارے گروپس پہ رحم فرمائیں، ہماری کلاسز پہ رحم فرمائیں، اللہ کریم ان میں برکت ڈالیں، خیریں ڈالیں، عافیتیں ڈالیں۔ اللہ کریم بن مانگے نسلوں کو طیب وافر جسمانی روحانی رزق، جسمانی روحانی علم، جسمانی روحانی شفائیں عطا فرمائیں۔ اللہ سونے جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں، سدا نسلوں کو بے سوال عطا فرمائیں، انہیں جادو سے بچائیں، سحر سے بچائیں، نظر بد ٹونے سے بچائیں، حفاظت کا خاص بندوبست فرمائیں، حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم کلمہ کبھی نسلوں سے نہ چھیننا، انہیں قرآن سے جوڑنا، انہیں مدینے والے کی راہوں سے جوڑنا۔ اللہ کریم دن مانگے دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ورزقنا طیبا واستعملنا صالحا استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔